اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلی دو ویڈیو جو 11ویں جماعت کے حصہ نظم میں سے پہلی نظم حمد کی تشریح پر آپ دیکھ چکے ہیں، جس میں شعر نمبر 1 سے لے کر 2 تک پہلا حصہ تھا، اور پھر شعر نمبر 3 اور 4 پر دوسرا حصہ ویڈیو میں آپ دیکھ اور سن چکے ہیں۔ اب اس نظم کے آخری 2 شعر یعنی 5واں اور 6واں شعر، اس کی تشریح آپ سنیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس کا جو 5واں شعر ہے وہ اس طرح ہے: رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ اس شعر میں امیر مینائی نے اللہ رب العزت کی جو حمد بیان کی ہے، اللہ رب العزت کی جو مختلف پیرائے میں تعریف کی ہے، اس میں اس نے ایک یہ انداز بھی اپنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ باغ میں رنگینی تیری ہے، باغ میں جتنا رنگ ہے وہ سارے کا سارا تیرا ہے، اور خوشبو بھی تیری ہے، اور در حقیقت باغ کا مالی بھی تو ہی ہے۔ اس باغ سے مراد اگر آپ ظاہری باغ باغیچہ پھول اور کلیاں اگر آپ لیں تو وہ بھی اس میں معنی موجود ہے، اور اگر باغ سے مراد آپ یہ ساری دنیا لے لیں اور دنیا کے جو مختلف مناظر ہیں، مختلف جو وجود ہیں، ان کو لیا جائے اور ان کے اندر جو طاقتیں ہیں، ان کے اندر جو اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں وہ لی جائے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو شاعر اس میں اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ رب العزت کی صفت خالقیت اور اللہ رب العزت کی صفت ملکیت، اس کا اظہار اس میں کرتا ہوا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خالق بھی ہے، مالک بھی اور قادر بھی ہے، اور خداوند تعالیٰ کی قدرت سے باغ میں رنگینی اور رعنائی ہوتی ہے، اور اس کی قدرت سے پھولوں میں خوشبو رچی بسی ہوتی ہے، باغ میں رنگ برنگ پھول کھلتے ہیں، ہریالی اور شادابی ہوتی ہے، سبزہ لہلہاتا ہے، اور سارا باغ پھولوں سے مہک اٹھتا ہے، اور خوشبو سے جو ہے سارے ماحول کو معطر اور معمر کر دیتا ہے۔ باغ میں ایک دل فریب اور جاں فضا سما ہوتا ہے، دل و دماغ کو تازگی ملتی ہے، آنکھوں کو تراوت حاصل ہوتی ہے، روح کو قرار ملتا ہے، اور جسم و جاں پر سرور کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ روح پرور نظارہ خالق کائنات کی شان خلقت پر دلالت کرتا ہے۔ وہی عظیم اور برتر ہستی ہے جو گلستان کو حسن و رنگینی کا مرقع بنا دیتی ہے۔ جیسے کسی شاعر نے اسی کو اپنے انداز سے بیان کیا کہ تیری خوشبو کلی کلی میں ہے، رخ گل پہ نکھار تجھ سے ہے، ہر قدم پہ ہے سینکڑوں جلوے، ہر قدم پر بہار تجھ سے ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی جو خالقیت کی صفت ہے، تخلیق کی صفت ہے، اللہ کا جو ہر چیز کا خالق ہونا ہے، اور پھر اللہ نے یہ کائنات کو جس قدر حسین بنایا ہے، یہ حسن و جمال ساری کائنات کا یہ بتاتا ہے کہ جب کائنات کا یہ حسن و جمال اس قدر حسین اور آنکھوں کو تراوت دینے والا ہے، اس قدر مشام جاں کو معطر کرنے والا ہے، اس قدر خوبصورت ہے، تو وہ یہ خالق حسن کس قدر خوبصورت ہوگا۔ جب کائنات کے اس قدر خوبصورت نظارے ہیں تو ان نظاروں کو تخلیق کرنے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ شاعر دوسرے مصرعے میں کہتا ہے کہ باغ کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ پروردگار عالم کی قدرت سے بیج پھوٹتا ہے اور کونپل کی صورت میں باہر نکل آتا ہے۔ وہ نرم و نازک کونپل پروان چڑھ کر ایک پودے کی صورت اختیار کر لیتی ہے، پودا پھولوں سے لد جاتا ہے، اور خالق کائنات کی یہ جو کاریگری ہے اور ایک کاریگری کا جو نمونہ ہوتا ہے زمین کے اندر، اسی ہستی مطلق نے پانی کے چشمے جاری کیے ہوئے ہیں جن سے پودوں کی سیرابی ہوتی ہے۔ خداوند تعالیٰ کے ابر رحمت سے باغ میں پودے نکھر جاتے ہیں اور نشو و نما پاتے ہیں۔
یعنی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی باغ کا مالی ہے اور وہی باغ کا محافظ ہے، اور پودوں کو سرسبزی اور شادابی عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ اس کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا خالق، وہ خالق کل شیء ہے، وہ اور ہر ایک چیز سے اسی کے حسن کے جلوے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا، پھول میں مثل خوشبو چھپ کے بیٹھا ہے تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ یعنی یہ جو باغ ہے دنیا کا، اس باغ دنیا کے باغ میں جتنا حسن ہے، اس کا خالق وہ حسن مطلق ہے، اس سارے وہ حسین مطلق ہے، اس سارے حسن کو پیدا کرنے والا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ جو باغ ہے، یہ پھول ہے، یہ جو کلیاں ہیں، یہ جو سبزہ زار ہیں، یہ جو ان پھولوں میں، چمنستان میں، گلستان میں، یہ جو گلشن کے اندر یہ جو مختلف طرح کے پرندے چہک رہے ہیں، یہ جو بلبلیں چہک رہی ہیں، یہ جو پھول مہک رہے ہیں، یہ جو کلیاں چٹخ رہی ہیں، یہ جو سارے کے سارے حسین نظارے ہیں، اصل میں کیا ہے؟ رنگ تیرا چمن میں بو تیری۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں اس حسن مطلق کی طرف، اس حسن حقیقی کی طرف، اس حسین ذات کی طرف جس کا نام اللہ تعالی ہے، جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ یہ خوب دیکھا جو ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان اس پر غور و فکر کرتا ہے، جب انسان اس میں ڈوب جاتا ہے، جب انسان اس میں اپنی پوری فہم سلیم لگا دیتا ہے، تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کسی انسان کی کوئی تگ و دو نہیں ہے، کسی ظاہری دنیا دار کی، کسی مالی کی کوئی باغ دوڑ نہیں ہے، کوئی دیکھ بھال نہیں ہے، بلکہ یہ اسی قادر مطلق کی قدرت کا نمونہ ہے جس نے لفظ کن سے ساری کائنات کو بنا دیا ہے، اور ایسا متوازن بنایا ہے، ایسا اس کے اندر توازن رکھا ہے کہ کوئی بھی اس میں غور کرنے والا آسانی کے ساتھ اس قادر مطلق کی قدرت کا انکار نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی قادر مطلق کی قدرت کو وہ مان کر ہی، ماننے کے بغیر اس کا چارہ ہی نہیں ہے۔ وہ جیسے کسی شاعر نے کہا کہ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ یعنی یہ جو پیغام ہے صبا کا، یہ صبح کی ٹھنڈی جو ہوا ہے جو انسان کے مشام جاں کو معطر اور معمبر کر دیتی ہے، یہ حبس زدہ اور لو چلنے والے دنوں کے اندر بھی صبح کے وقت جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو انسان سوچنے والا سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی ہستی ہے کہ اس قدر سخت گرمی کے دنوں میں بھی جو صبح کے وقت ایسی بھینی بھینی خوشبو والی، ایسی مشام جاں کو معطر کر جانے والی، معمبر کر جانے والی، انسان کو طراوت کا احساس دلا جانے والی جو باد صبا چلا سکتا ہے، تو گویا باد صبا اس اللہ کا سفیر ہے جو بتانے کے لیے ہر دروازے پہ دستک دیتی ہے کہ اے دنیا کے، اے کائنات والو، اے پوری کائنات، جس نے مجھے ایسے حبس کے دنوں میں بھی صبا بنا کر بھیجا ہے، وہ کیسا طاقت والا خدا ہے، وہ اسی کے قبضہ کنٹرول میں ہر چیز ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو وہ ایسے گرمی کے دنوں میں بھی مجھ ایسی ٹھنڈی صبا اور باد صبا چلا دے، وہ مجھ جیسی باد صبا، باد شمیم اور باد نسیم کے جھونکوں سے لوگوں کی حبس زدہ چہروں کو خوشی کے ساتھ جو ہے وہ طراوت کا احساس دلا دے۔ وہ اللہ رب العزت ہے، اور صرف یہ اللہ ہی کا کام ہے اور اللہ ہی کی قدرت ہے۔ اور اے انسان، اللہ کی ان سارے مناظر قدرت کو دیکھ کر تو اللہ رب العزت کی ذات پر اپنے ایمان میں پختگی پیدا کر۔ تو کہا چمن تیرا
تو کہا کہ رنگ تیرا چمن میں بو تیری خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ اب اس کا آخری شعر ہے، محرم راز تو بہت ہیں امیر جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ محرم راز تو بہت ہیں امیر جس کو کہتے ہیں رازداں وہ تو ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے محرم راز یعنی جو راز کو جاننے والا ہے، تمہاری چھپی ہوئی باتوں سے باخبر ہے، تمہارے چھپے ہوئے اقوال و افعال کا علم رکھنے والا ہے، وہ کہتا ہے دنیا میں بے شمار ہیں، دنیا میں اور بے شمار دوست ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس تمہارے راز ہوتے ہیں، جن کو تم بات بتاتے ہو اور وہ آگے نہیں بتاتے ہیں، لیکن کب تک؟ کوئی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ پھر ہم نے دیکھا کہ ایسے ایسے رازداں پھر وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں۔ وہ لوگوں کا رازداں جو ہوتا ہے وہی اس کا راز گلی گلی نگر نگر کوچہ کوچہ وہ راز افشاں کر رہا ہوتا ہے، جسے اپنی عزت کا ساجی سمجھ رہا ہوتا ہے، وہی اس کی عزت کو تار تار کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ محرم راز تو بہت ہیں امیر، بہت زیادہ ایسے دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہم تمہارے رازداں ہیں، ہم تمہاری عزت کے ساجی ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جس کو کہتے ہیں رازداں، جو حقیقت میں رازداں ہے، جو کسی صورت بھی تمہارے رازوں کو افشا نہیں کرتا، وہ اگر ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اے امیر، اس دنیا میں دوست تو بہت ہیں لیکن حقیقی دوست اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندہ نوازی، اللہ تعالیٰ کی بندہ پروری اور اس کی چارہ سازی اور کرم فرمائی کا مضمون اس شعر کے اندر امیر مینائی نے بیان کیا ہے۔ اصل میں خدائے بزرگ و برتر ہی کی ذات اقدس ہے۔ دنیا میں دوستی کی بنیاد اغراض و مقاصد، اغراض و مفادات پر ہوتی ہے۔ ہمارے تعلقات کی اساس ہماری مصلحتیں ہیں، ہمارے مطلب ہیں۔ دنیا مطلب پرستوں سے بھری ہوئی ہے، دنیاوی مفاد ہی وہ پیمانہ ہے جس پر دوستی کو پرکھا جاتا ہے۔ سارے رشتے ناتے اور دوستیاں ہوس پرستی، خود غرضی، مفاد پرستی اور مطلب برآری کے لیے کا شکار ہیں۔ خداوند قدوس کی واحد ذات مبارک ہے جو گرتوں کا سہارا بنتی ہے، جو بے کسوں کی دستگیری کرتی ہے۔ جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو پھر غیب سے اس کی مدد کے سامان پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب مصائب کے جھکڑ چلتے ہیں اور مسائل کے تند و تیز طوفان گھیر لیتے ہیں اور کہیں کوئی آسرا اور سہارا نظر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور بگڑی تقدیر سنور جاتی ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ ساری دنیا بھی اگر اسے ذلیل کرنا چاہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، پھر اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ستار العیوب ہے۔ اللہ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم ہے جو کہ ستار ہے، اور ستار کا مطلب ہوتا ہے پردہ رکھنے والا، ستر رکھنے والا۔ اور اللہ رب العزت نہ صرف تمہارے ان کاموں کا ستر رکھتا ہے، پردہ رکھتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کے اندر جو وہمیں اٹھتے ہیں، جو تمہارے دلوں کے بھید ہوتے ہیں، وہ اللہ تو ان سے بھی واقف ہوتا ہے۔ اللہ تمہارے بھیدوں کو بھی وہ اب تمہارے دلوں میں جو اٹھتے ہیں ان کا پردہ رکھتا ہے، لیکن جب وہ خیالات جب عملی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، ایسے ایسے کام جو دنیا میں تمہاری عزت اور آبرو کو نیلام کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ اس کا ستر رکھتا ہے اور دنیا کے اندر تمہاری عزت کو بنائے رکھتا ہے۔ بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، من ساترہ مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جس نے ایک مسلمان کا پردہ رکھا، قیامت کے دن اللہ اس کا
پردہ رکھے گا۔ جو اللہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا پردہ رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے، وہ خود اللہ کس قدر ستار العیوب ہوگا، کس قدر وہ لوگوں کا پردہ رکھے گا۔ کوئی تیرے سوا نہیں اپنا، کوئی تیرے سوا نہیں اپنا، ہم نے دنیا کو آزما دیکھا، تجھ کو ہر ایک کا آسرا پایا، تجھ کو ہر ایک کا رہنما دیکھا۔ یعنی اللہ رب العزت جو واللہ علیم بذات الصدور ہے، نظر بھی رکھے ہے، سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں بھی جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ جو نیتیں بھی جانتا ہے اور تمہارے جو اقوال ہیں کس طرح کے بھی خواہ ہوں، ان کو وہ سمیع بصیر بھی ہے، یعنی ان کو سنتا بھی ہے، سماعتے بھی ہیں، اور جو دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے، تو اور وہ تمہارا ستار العیوب بن جاتا ہے، تمہارے پردے رکھتا ہے، وہی خدا ہے۔ تو اس لیے کہا حقیقی طور پر تو ہمارا پردہ پوشی کرنے والا وہی ایک خدا ہے کہ کوئی تیرے سوا نہیں اپنا، ہم نے دنیا کو آزما دیکھا، تجھ کو ہر ایک کا آسرا پایا، تجھ کو ہر ایک کا رہنما دیکھا۔ یعنی اللہ رب العزت جیسا بھی کوئی انسان ہو، اس پر اپنی رحمت و رحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتا میری رحمت تو ہر شے پر وسیع ہے۔ یہ فارسی میں کہتے ہیں کہ رحمت حق بہانہ می جوید، کہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ تو بہانے ڈھونڈتی ہے، اپنی مخلوق پر رحمت جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتی ہوئی ہر ایک پر جو ہے وہ برس رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت ہی حقیقی اعتبار سے پردہ پوشی کرنے والا ہے، ورنہ وہی انسان، وہی دوست جو عزت کے ساجی اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہی جو ہے وہ ذلیل کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، اور مطلب براری تک ان کا وہ پردہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کو آپ سے کوئی مطلب نہیں، لیکن پھر بھی وہ آپ کے پردے رکھے ہوئے ہے، پھر بھی دنیا کے اندر ایک عزت بنائے ہوئے ہے۔ تمہاری خلوتوں اور جلوتوں کا جو عالم ہے، تمہاری خلوتوں اور جلوتوں کا جو دیکھنے والا ہے، جو بصیر ہے، پھر بھی وہ تمہارے ایسے اقوال اور افعال کو عام لوگوں کے اندر نشر نہیں کرتا۔ یہ اسی اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ ورنہ کسی صوفی شاعر نے کہا تھا کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے او پردے پاون والا۔ کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو ستار العیوب ہے، اور اسی لیے شاعر نے بھی کہا کہ حقیقی اعتبار سے اگر محرم راز ہے تو وہ اے اللہ تو ہی ہے، اور تیرے ہی ہاتھ میں ہے کسی کو ذلت دینا اور کسی کو عزت دینا۔ تو اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے ان کو عزت سے نوازتا ہے، اور ان کے ان رازوں کے پردے کو فاش نہیں کرتا، اور اپنی ستار العیوبی کا بھرم رکھتے ہوئے ان کے عیبوں پر پردہ پائے رکھتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ حمد کے 6 اشعار کی تشریح یہ 3 مختلف ویڈیوز یعنی 3 حصوں میں نے مکمل کی ہے۔ اس سے زیادہ اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا تھا، محض اس لیے کہ ویڈیو اس طریقے سے پھر بہت زیادہ طویل ہو جاتی ہے، پھر سننے کے لیے اتنا وقت نہیں ہوتا، اور بہت سارے مسائل ایسے بھی ہیں کہ جن پر بڑی سیر حاصل بحث ہو سکتی تھی، جیسے اس میں وحدت الوجود کا مسئلہ تھا، اس پر بے شمار جو علماء نے لکھا، جو میں نے پڑھا بھی ہے، وہ اسی طرح میں بیان کر سکتا تھا، لیکن محض اس لیے کہ آپ کو اس کی اتنی زیادہ سمجھ نہیں آئے گی، اور اس کو اتنی تفصیل میں جانے کا یہ موقع بھی نہیں تھا۔ صرف آپ کی ضرورت کے پیش نظر جتنے آپ کی ضرورت ہے اسی قدر تشریح پر اکتفا کیا ہے میں نے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حمد کی تشریح کی جو 3 حصے ہیں ویڈیو کے، وہ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اشعار کو سمجھنے میں مددگار ہیں، تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، اپنے کومنٹس بھی دیں، آگے دوستوں میں بھی اس چینل کو شیئر کریں، اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی
اس میں کوئی بات اگر سمجھ نہیں آئی ہے یا کوئی تشریح کے حوالے سے جتنی تشریح ہو چکی اس میں کوئی بات سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، اللہ حافظ۔